السلام علیکم۔ مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورلڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی۔ جس نوجوان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو وہ دل چھوٹا نہ کرے، وہ ہرگز مایوس نہ ہو، وہ جان لے کہ وہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے مگر اس کا رب معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا، کبھی نہیں تھکے گا۔ مت مایوس ہو میرے عزیزو، یہ شیطان ہے جو تمہیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ اگر پھر گناہ ہو جائے معافی مانگنے کے بعد پھر معافی مانگ لینا، اور پھر ہو جائے اور پھر معافی مانگ لینا، اور پھر ہو جائے اور پھر معافی مانگ لینا۔ واہ رے رب، جب بار بار گناہ کر کے بندہ مانگتا ہے تو بعض فرشتے بھی کہنے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بار بار گناہ کر کے معافی مانگ رہا ہے۔ تو جانتے ہو علماء جواب کہہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہے کہ وہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لقد عرف ان له ربا یغفر له، اس کو اتنا تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر دے گا۔ اس کریم رب نے تو یہاں تک کہہ دیا، سن میرے بندے، سن میری بندی، اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہے، سن، زمین سے آسمان تک کی فضا اگر تیرے گناہوں سے بھر گئی، پوری فضا بھر گئی، اور تب بھی اگر ایک بار تو مجھ سے کہہ دے گا معاف کر دے، میں تیرے آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر جانے سے پہلے معاف کر دوں گا۔ کیا کریم رب ہے اور کیا پیارے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ آدمی حیرت سے کہے گا کہ میں اور جنت، میں بہت گنہگار، اس کے یقین ہی نہیں آئے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ بھئی ہم کو حکم ہے آپ کو جنت میں پہنچائیں۔ وہ بیچارہ اصرار کرے گا کہ بھئی مجھے شک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ فرشتے اللہ سے عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ وراء البراء ہیں، اللہ جانے کس کی کیا تفصیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پردے کھینچو میری طرف، چاروں طرف۔ اب بندہ اور ڈرے گا، کانپے گا کہ کیا مطلب، ایک دم اکیلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، میں کیا جواب دوں گا، حساب کتاب اللہ خود لیں گے، کیا ہوگا؟ جب پردے سب کھنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، بندے تجھے کیوں شک ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ مجھے یاد ہے میں کتنا گنہگار آدمی۔ تو اللہ کہے گا یہ یاد ہے کہ تو کتنا گنہگار ہے، یہ نہیں یاد رہا کہ میں کتنا بڑا غفار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سن، ایک بار کچھ تیری بیوی غصے میں آ گئی تھی اور اس نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا، کر دیا تھا کہ تجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن ایک دم سے تجھے خیال آ گیا کہ اللہ کی بندی تو ہے، ایک انسان ہی تو ہے، میں معاف کر دوں۔ ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرتے ہی رہتے ہیں، ہم بھی اپنی بیوی کو معاف کر دیں۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا تم نے میری ایک بندی کو معاف کیا ہے، میں تجھ کو معاف کروں گا۔ کیا سبحان اللہ! اللہ کی معافی مانگنا، اللہ کی معافی لے لینا واقعی بہت آسان ہے۔ کسی بندے کو خوش کر دو، کسی بندی کا دل خوش کر دو، ماں کا دل خوش کر دو، باپ کا دل خوش کر دو، اپنی ماں سے معافی مانگ لو۔ آج تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہاں جائیں، جانے کے بعد سب سے پہلے، بلکہ اور اچھا ہے کہ پہلے ہی فون کر کے اپنی ماں اور باپ سے، اگر زندہ ہیں تو آپ کہیے کہ شعبان کی رات آ رہی ہے، اس رات بھر بھی میں دعا مانگوں گا، اگر آپ مجھ سے ناراض رہیں گی امی تو میری مغفرت نہیں ہوگی۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو یا رمضان کی شب قدر ہو، اللہ ایسے گنہگاروں کی طرف اس رات میں بھی نہیں دیکھے گا۔ ان گناہوں میں شرک بھی ہے، ان گناہوں میں نشے کی کسی چیز کا استعمال بھی ہے، اور ان گناہوں میں ماں باپ کا دل دکھانا بھی ہے۔ دیکھیں گے نہیں اللہ، مانگتے رہو رات بھر تم۔ اللہ اکبر۔
اس سے پہلے کہ وہ رات آئے اچھا ہوا کہ آج آپ کی ہماری ملاقات ہوئی. اس سے پہلے کہ میری رام بات آتا ہے ماں کے پیر پہ سر رکھ دو, امی مجھے معاف کر دیجئے, میری زندگی کا سوال ہے, میری آخرت کا سوال ہے, میری جنت کا سوال ہے, میں جلا جو جاؤں گا جہنم میں, میری ایک دعا قبول نہیں ہوگی, امی معاف کر دیجئے, امی آپ لاتوں سے مان لیجئے, امی آپ جو چاہے کر لیجئے مگر مجھے معاف کر دیجئے. کہاں ہے وہ نیک سعادت مند اولاد جو ماں جیسے ہی لیٹے اور پہنچ جائے بیٹی فوراً ماں کہے بیٹے بیٹے تم اپنے پڑھو, تم کو امتحان کی تیاری کرنی ہے. بیٹی کہے امی کیسی بات کر رہی ہیں آپ, میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی, جب تک آپ کو اچھی سی نیند نہیں آ جائے گی میں جاؤں گی نہیں. ہائے ہائے, کہاں ہیں وہ اولادیں جو اپنی ماں کو محبت سے دیکھیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ شوہر جو اللہ کی رضا کی نیت سے اپنی بیوی کو محبت سے دیکھیں؟ کیا پیارے رب ہیں اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اور دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہاں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے, اور وہ تیسرا اور کوئی نہیں اللہ ہوتا ہے. گھروں میں خوشیوں کا ماحول بناؤ. شعبان کی رات تنہائی کی عبادت کی رات ہے, تنہائی میں مغفرت کی دعا مانگنے کی رات ہے. اور بھی چیزوں کی دعا مانگی جا سکتی ہے, قبولیت دعا کی رات ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری رات میں سب سے زیادہ اپنی مغفرت کی دعا مانگی. عجیب کیفیت میں گزری ہے وہ رات. بار بار آپ سجدے میں گرتے تھے, سجدے میں لمبا سجدہ کر کے دیر تک دعا مانگتے تھے, پھر اٹھ کے بیٹھتے تھے, پھر سجدے میں جاتے تھے, پھر دعا مانگتے تھے. اور عجیب الفاظ ہیں ان دعاؤں کے. وَعَفِّرْ وَجْهِي لِلتُّرَابِ لِسَيِّدِي, اللہ اکبر, میں اپنا چہرہ مٹی میں رگڑ رہا ہوں اپنے مالک کے سامنے. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. شعبان سے شعبان تک جن لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے, پتہ نہیں ہم میں سے کون کون اس میں ہے, اس کی پوری فائل دنیا کے نظام کے چلانے والے فرشتوں کے حوالے اس رات میں کر دی جاتی. شعبان کے مہینے میں ہم بندوں اور بندیوں کے اعمال اللہ کے سامنے سال بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ سال بھر کی بیلنس شیٹ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. جب حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ شعبان اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال, سال بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرا اعمال نامہ جب پیش ہو تو میرا روزہ